میرا خیال ہے بی آر ٹی میں کرپشن کے الزامات ہے. بی آر ٹی کا فائدہ ہے پشاور کے لوگوں کو. البتہ اس کی ڈیزائننگ میں ابھی بھی دیکھتا ہوں پشاور کا جو جی ٹی روڈ ہے جس میں یہ بنی ہے اس نے اس کا حسن جو ہے وہ مان کر دیا ہے. اور انجینئر شاید کافی نالائق تھے. اس طریقے سے بی آر ٹی یہاں پہ نہیں بنانی تھی, کوئی سائڈ لائن پہ بنا لیتے. اب وہ سڑک بڑی تنگ پڑتی جا رہی ہے, پشاور میں ٹریفک کنجیشن معمول بن گئی ہے اور اس کی وجہ ایسے ناقص فیصلے. امیر وہ ہوتا ہے جس طرح میاں صاحبان ہیں, انڈے, دودھ, مرغی, چکن, پاناما, کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے, شوگر, سیمنٹ, اتحاد فیکٹری جو ان کی نہ ہو. کوئی ایک کارخانہ خان کا بتا دے, اگر کوئی آپ کی نظر میں کوئی ایک کاروبار بتا دے, ان کا کوئی ایک وسیلہ بتا دیں جو اس شخص کو, یہ تو اللہ کا ولی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی. ناظرین, اپریل 2022 کے بعد سے پاکستان جو ہے پولیٹیکل ٹرموائل کا شکار ہے, اور اب یہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے یہ مزید بڑھے گا یا اس میں کوئی کمی آئے گی؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر پولیٹیشین جناب شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں, جن کا پی ٹی آئی سے بھی تعلق رہا ہے کسی زمانے میں. تو آج ہم ان سے کچھ سیاسی درجہ حرارت کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے داخلی اور خارجی حالات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. بھائی صاحب, سر سب سے پہلے تو آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. آپ کی آمد کا شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. سر آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو 2022 کے بعد سے حالات تھے, پاکستان جو پولیٹیکل ٹرمائل کا شکار تھا, ایک افراتفری تھی, ایک بے چینی کیفیت تھی, تو آیا وہ حالات بہتری کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں سر؟ آپ کو اگر بہتری نظر آ رہی ہے, پاکستانیوں کو تو بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. زندگی کے کسی شعبے میں تھوڑی سی بھی بہتری جو ہے نہ نظر آ رہی ہے, نہ اس کے امکانات نظر آ رہے ہیں. لیکن سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ بنی ہے تو وہ تو تھوڑی سی اسٹیبل بھی نظر آ رہی ہے, اور اس طرح کے بھی حالات بھی نہیں ہے کہ جس طرح پہلے ہم دیکھتے تھے چوکی پر دھرنے ہوتے تھے, حکومتوں گرانے کی باتیں ہوتی تھی, تو اب تو اس طرح کی باتیں ہیں چاہے وہ یہ نہیں سننے میں آ رہی ہیں. جہاں جس ملک میں طاقت کے طور پہ ہر قسم کی آواز دبائی جائے, گولیوں کا استعمال ہو, جس ملک میں اب جس حکومت کو آپ اسٹیبل کہہ رہے ہیں, یہ حکومت تو نہیں ہے, یہ تو مافیا ہے. ان کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے. یہ انہوں کی پارلیمان میں کوئی عددی اکثریت ہی نہیں ہے. جیلی میں نیز بنا کے انہوں نے وزیر اعظم بھی بنا دیا, حکومت ہی جیلی بنا دی ہے. یہ دنیا کے دیگر ممالک میں ایسی کارروائیوں کا, ایسے اقدامات یا ایسے اعمال کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے. اتنا بڑا فراڈ آئین کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, عوام کے ساتھ کون دن دہاڑے کرتا ہے, اور بالخصوص وہ پارٹی جو اس نے خود نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. سر اس میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس حکومت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیجیٹمیٹ حکومت ہے اور جو بھی, لیکن سر اسی حکومت کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا انفلیشن ریٹ تھا وہ مطلب اب مستحکم ہے. پہلے 19.8 پہ چلا گیا تھا, اب 1.2 پر آ گیا ہے. ہم نے دیکھا اس وقت جو ہے رمضان بھی ہمارا اتنا زیادہ جو ہے وہ مہنگائی اس میں اتنی زیادہ نہیں دیکھنے کو ملی. سر عوام تو کہیں پہ ہمیں خوش بھی نظر آتے ہیں اس حکومت سے, تو آپ کیا کہتے ہیں سر؟ اچھی بات ہے اگر کوئی عوام آپ کو نظر آئی ہے جو اس حکومت سے خوش ہو. دیکھیں, عوام کی خوشی کا انڈیکس جو ہے وہ اس پہ ہوتا ہے کہ کیا معاشرے میں چین ہے, امن ہے, کیا معاشرے میں جو ہے لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. اب آپ اپنے معروضی حالات دیکھیں نا, معیشت جو ہے 80,000 ارب سے زیادہ تو اس حکومت پہ, اس ملک پہ قرض ہے. اب آپ بتا رہے ہیں نا کہ انفلیشن کم ہوئی, کیا آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ 80,000 ارب لوٹانے کا کوئی روڈ میپ ہے ہمارے سامنے؟ تو کہاں سے دیں گے؟ تو سر ایک منٹ جی, 80,000 ارب دینے کا روڈ میپ نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں عوام خوشحال ہے, اور آپ آگے سے اور ہزاروں ارب لے رہے ہیں. پھر جو ہے سرحدوں پہ خانہ جنگی کی کیفیت ہے بھارت کی طرف. یہاں افغانستان کے ساتھ جو سرحدیں ہیں اور بلوچستان, وہاں بھی حالات دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے. پھر یہ حکومت چوچو کا مربع ہے, کون سی پارٹیاں, کون سے افراد اس میں شامل نہیں ہیں جنہوں نے جو ہے عوامی مینڈیٹ کو پاؤں تلے روندا ہے. اور اس پہ بھی اگر پاکستانی خوش ہے تو اس قوم کا تو اللہ ہی حافظ. اچھا, ساتھ میں آپ سے میں یہ کویشچن رکھنا چاہوں گا کہ جو ان کے اوپر کیسز بنے بانی پی ٹی آئی کے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کیسز صحیح ہیں, درست ہیں؟ کیسز تو نہیں ہیں, یہ تو چیتڑے ہیں. یہ کیسز ہیں, تمام کیسز میں تو بری ہو گئے, اور آئے دن جو ہے علامہ تنائی سلسلہ ہے کیسز بنانے کا, اور کیس بنانے کی تو ان کے پاس فیکٹریاں ہیں. لہذا کیا ان کیسز کی, کیسز تو وہ تھے جو میاں صاحبان پہ بنے تھے, اس میں سزائیں ہوئی تھی,
تو سر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو توشہ خانہ کیس تھا وہ تو بالکل جو ہے اس میں کورٹ نے بھی اس کو ثابت کیا تو اس کے اوپر جو ہے بانی پی ٹی آئی کو سزا بھی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قادر ٹرسٹ کا جو کیس تھا اس کے اوپر بھی جو ہے کورٹ میں وہ ثابت ہو گیا, اس کے اوپر بھی سزا تو ہو گئی. پھر کورٹ میں ثابت بھی ہو گیا نا کہ توشہ خانہ جیلی بھی تھا, اس میں وہ بری بھی ہو گیا. سر ایک چیز کس طرح جعلی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر ایک مطلب میں اگر کسی اسکول کا پرنسپل ہوں اور مجھے ایک گفٹ ملا ہے اور اس گفٹ کی جو مالیت ہے وہ 1000 روپے ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس کو جو ہے ڈکلیئر کرتا ہوں 500 روپیز, اب میں اس کے 250 روپیز دے کر اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں. اگر میں اس کو صرف 100 روپیہ دے کر اپنے پاس رکھ رہا ہوں اور رکھ بھی نہیں رہا, اس کو میں آگے سیل کر رہا ہوں, تو کیا یہ میرے پر کیس نہیں بننا چاہیے؟ کیوں بننا چاہیے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ مجھ پہ گھڑی کا کیس ہے جی بالکل, کہ میں نے بیچ دی. گھڑی تو توشہ خانہ کے رولز میں لی جا سکتی ہے, اور بہت سارے یہ اسحاق ڈار صاحب نے 86 گھڑیاں لی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور میاں صاحبان نے تو پتہ نہیں انبار لیے ہیں. صرف ایک مثال دوں, سینکڑوں تحائف جو میاں صاحبان نے لیے ہیں, کتنے پر انہوں نے بیچے ہیں یا کدھر گئے, حتیٰ کہ انہوں نے بلٹ پروف گاڑی تک لی جو کہ توشہ خانہ قوانین کے تحت لے ہی نہیں سکتے, چونکہ ان پہ کیسز نہیں بنائے گئے تو لہذا وہ بری ذمہ ہیں اور ان پہ بنایا گیا, تو لہذا اور اس کیس میں ہائی کورٹ ان کو بری کر سر چکی آپ ہے. ہمارے بڑے بھی ہیں, ہم آپ سے چیزیں سیکھتے بھی ہیں, ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل ایک موٹیویشن بھی ملتا ہے, اور آپ ساتھ ساتھ جو ایڈوکیٹ بھی ہیں, قانون کو بہت نزدیک سے جانتے ہیں. سر ایک چیز ہے اس کا ابھی تک قانون نہیں بنا. میں ایک مثال آپ سے بات کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کا اگر آپ سے موبائل لیتا ہوں, اس کا کوئی قانون نہیں ہے کہ میں افضل صاحب سے, شیر افضل صاحب سے اگر موبائل لے لوں تو اس کے حوالے سے کوئی قانون اس وقت موجود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ایک مثال کے طور پر نہیں, مثال وہ دو ہے نا جو صحیح تو اپلائی ہوتا ہو. اگر ایک مثال ایسے بات کرتے ہیں کہ اگر ابھی قانون ہی نہیں بنا کہ چوری نہیں کی جا سکتی, مطلب کسی بھی چیز کو آپ کہیں سے زمین سے قانون ہے نا, یہ تو قانونی فطرت ہے, جب سے انسان پیدا ہوا ہے چوری آپ نہیں کر سکتے ہیں. وہ تو سر ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں نا. مثال وہ دو جو عملاً پریکٹیکیبل ہو. سر ابھی میں اس طرح تو نہیں دے پاؤں گا, لیکن ایک میری بات سنیں آپ. ہاں, اگر میں اس وقت جو ایک چیز اٹھاتا ہوں کہیں سے اور اس کے اوپر ابھی قانون نہیں بنا ہوا تو اس کے اوپر میرے پر کیس نہیں بن سکتا, اور اگر اس کا قانون بن گیا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر کیسز وغیرہ پیروی وغیرہ بنے گی نا. ابھی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے آ کر ایک توشہ خانہ کا باقاعدہ قانون بنایا کہ اگر آپ 50% اس کا جو ہے پے کریں گے تو اس کے بعد چیزیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے قانون نہیں بنا ہوا تھا, تو ان کے اوپر اس لیے اس حوالے سے کیس نہیں بنا. کس نے کہا ہے کہ قانون نہیں تھا؟ سر 50% قانون تو نہیں. 50% کا نہیں تھا, اس وقت تو بڑی نامینل ہوا کرتی تھی, اس وقت بھی تھا, لیکن آپ 1000 کی چیز کی 100 روپے لگا لیتے تھے. اب تو انہوں نے کہا جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کا 50% بھرنا ہے. اور سنیں نا, جی جی پلیز. تو یہ تو سرے سے قانون میں کوئی اجازت ہی نہیں ہے کہ بلٹ پروف گاڑی اڑا لے, یعنی کہ بلٹ پروف کی تو کوئی پروویژن ہی نہیں ہے. وہ کس قانون کے تحت لیے, یہ تو سراسر جرم ہے. تو سر جب آپ لوگ پاور میں تھے تو آپ لوگوں کو اس کیس کی پیروی کرنی چاہیے تھی نا, اس وقت کیوں نہیں کی؟ میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے حکومت تھی نا, اس میں پی ٹی آئی نے اپنے تئیں کوئی مقدمات تو نہیں بنائے تھے جو پیپل پارٹی کے دور میں یا سابقہ مقدمات تھے. ایک نیا مقدمہ جو تھا وہ پاناما کا تھا, باقی تو پی ٹی آئی نے اپنے تئیں تو کوئی میاں صاحبان کے خلاف مقدمات نہیں بنائے. سر پاناما کی بھی جہاں تک بات کی جائے تو بڑے بڑے صحافی بھی ہیں, کچھ پی ٹی آئی سے ہمارے دوست بھی ہیں, ہمارے لیڈران بھی ہیں, وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ پاناما کا جو ایک کیس تھا, ایک بوگس کیس تھا, اور جو ان کو نواز شریف کو نکالا گیا کاموں کے اوپر بہت بڑی غلطی کی, نہیں نکالنا چاہیے. نہیں, پاناما کا کیس بوگس نہیں تھا. جی دیکھیے, میں ایک منٹ, میں آپ کو میں نے ایڈریس سنو تو صحیح نا, میں نے آپ کو ایڈریس دیا کہ آپ ادھر آ جائیں پارلیمنٹ لاجز میں. بالکل, آپ میرے ساتھ پارلیمنٹ لاجز میں میرے علاج میں بیٹھے ہو. بالکل ایسے. اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ علاج میرا نہیں ہے یا مجھے الاٹ نہیں ہوا ہے تو میں جھوٹ بولوں گا نا. بالکل. وہ جو ایون فیلڈ کی جو اپارٹمنٹ ہیں جن میں یہ روزانہ کیمروں کے سامنے داخل ہوتا ہے اور باہر نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے اپنی آمدن سے نہیں بنائے, یہ جھوٹ ہوا نا. ایون فیلڈ کا جو آج کا تو نہیں ہے, پاکستان بننے سے پہلے کا کاروبار ہے سر. آپ اس کی چشمدید ہیں. لیکن سر ہم نے دیکھا تو ہے نا, نہیں, جیسے انڈسٹریز ہیں, شوگر ملز ہیں, وہ آج کی تو نہیں ہے. آج کی ہے نا سر. یہ میاں صاحب جو ہیں وہ انڈسٹری جو ہے, دیکھیں آپ میاں شہباز شریف صاحب کا بیان بھول گئے. انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب ایک بڑے غریب آدمی تھے. سر پہلے غریب تھے, اس کے بعد لیکن انہوں نے محنت تو کی ہے نا, محنت بن تو کی ہے نا, محنت کی ہے تو محنت میں اتنا مقام ملا کہ وزیر اعلیٰ تو بن گئے. لگتا ہے ابھی پٹواریوں کی ہوا کا کے آئے ہو. میں اصل میں اچھا سر آپ سے بات سنو جی پلیز. یہ جتنے لوگ پی ٹی آئی کی پرچار کرتے ہیں صحافت کے لبادے میں, جو لوگ قانون کا پرچار کرتے ہیں صحافت کے لبادے میں, وہ تو یا ان پارٹیوں کے ترجمان بن جائے, ورنہ صحافی وہ ہیں
जो न्यूट्रल बात करे। बिल्कुल ऐसी न्यूट्रल बात आपके लिए कोई पीटीआई का झंडा और नून का झंडा हो आपको आपके नज़दीक नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ हक और सच का साथ देना चाहिए। बिल्कुल ऐसी सर। हमारे बदकिस्मती है, ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। कुछ साफ़ी पीटीआई के तर्जमान बने हुए हैं, नाम नियात साफ़ी, कुछ साफ़ी जो हैं वो दूसरी साइड के तर्जमान बने हुए हैं जो नाम नियात हैं। ये साफत नहीं है। आपको इस तरह लगा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं रहा। आपसे ये तो मुझे पता नहीं है कि आपका बैकग्राउंड मतलब ये किस पार्टी का है, लेकिन आपकी बातों से मुझे वो जो न्यूट्रल है वो थोड़ा सा इस तरह नहीं होते। खैर आगे चले। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, इंडिया के साथ भी हमारे क्लैशेज हैं, हमारे बलूचिस्तान में भी हालात जो है वो मुस्तहकम नहीं है, केपीके भी जो हमारा स्वराज जता है, तो आप क्या देखते हैं इसमें बेहतरी किस तरह आ सकती है? अभी तो आप क्या कहते हैं? अभी तो आप बता रहे थे मुल्क में चैन की बांध रही है, पाकिस्तानी खुश है। अभी आप बता रहे हैं कि जनाब इकोनॉमिकली खुश है, जिस तरह के रमजान के अंदर इकोनॉमिकली क्या खुश हैं। आप जाए ना बाजार में ज़रा बाव तो पूछें, गरीब आदमी से पूछो, बिजली का बिल 45 रुपए महंगा करके फिर 7 रुपए कम कर दिया, रिलीफ नहीं गई। वाह 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 वाह। तो सर पार्लियामेंट में आप होते हैं, आपने इस हवाले से आवाज़ उठाई है? क्यों नहीं, मैं तो रोजाना आवाज़ उठाता हूँ। तो आप क्या कहते हैं सर, कितना होना चाहिए इसका बिजली का? जिस तरह बिजली का बिल वही होना चाहिए जो कास्ट है, जो अखराजात है वही लेना आवाम से। ठीक है। आपने 7 रुपए की यूनिट पे आप 78 रुपए या 68 रुपए पे बेच रहे हैं, ये ज़ुल्म नहीं है तो क्या है? इस तरह पेट्रोल में आप हर चीज़ में चमड़ी उतार रहे हैं आवाम की। अपने नाजायज़ अखराजात पे अगर हुकूमत काबू पा लें, ये कर्ज़ों से जान छुड़ा लें, कर्ज़ों के लिए कोई रोड मैप दें पाकिस्तानियों को। देखें ये कर्ज़े लिए हमने क्यों हैं, ये कौमी जराइम हैं। अपनी हुकूमतों में नाजायज़ मुनाफे के लिए, कमीशनों के लिए हमने लोन दिए और प्रोजेक्ट दिए, और फिर कभी मोटरवे की शक्ल में, कभी किस शक्ल में, और ये हर एक प्रोजेक्ट पे अरबों रुपए कमाए। सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सर देखें, अगर किसी मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, मोटरवे बनती है, हॉस्पिटल्स बनते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, तो सर क्या वो वहाँ की आवाम के लिए बेहतर नहीं है? बेहतर हैं, लेकिन आप की औकात या मेरी औकात मोटरसाइकिल की है और मैं जनाब अली 50 लाख की मोटर कार ले लूँ, तो अपनी औकात से बढ़ के अब उसके लिए मैंने पेट्रोल भी पूरा करना है, उसके लिए मैंने टायर, इलाई, रिम वगैरह ये भी पूरे करने हैं, इसके चालान भी भरने हैं। तो लिहाजा मोटरसाइकिल की औकात वाला आदमी जब 50 लाख की गाड़ी रखेगा और उसकी जेब इसकी इजाज़त नहीं देगी, न उसका रोज़गार, तो क्या करेगा? 2 नंबरिया करेगा। तो लिहाजा पाकिस्तान की अगर औकात मोटरवेज़ की नहीं थी, पाकिस्तान की औकात जो हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स की नहीं थी अपने तई से दूसरे से कर्जा लेके फिर वो कर्जा 10 गुना कीमत पे वापस करना, या पाकिस्तान को तरक्की दे रहे हैं, पाकिस्तान को जवाल की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए इंडिया, या आप चाइना की मिसाल ले लें, सन 1988 में चाइना में अमीर तरीन आदमी वो होता है जिसके पास साइकिल होती थी। चाइनीज़ ने क्या किया? कर्जे लिए अपने मुल्क को बनाने के लिए, इंडिया ने कर्जे लिए। इंडिया आज जो उनकी जो इकानमी है, और 11,000 रोड, 11,000 सड़कें जो हैं इंडियन हुकूमत ने इंडिजिनसली बनाई बगैर किसी कर्जों के। हमारे यहाँ रोडों की हालत देख लें, फिर एक इलाके, कई इलाके काफ़ी डेवलप है, कई इलाके जो हैं वो तो वीराने का तस्वुर पेश कर रहे हैं। बात ये है कि हम कर्जे लेकर अपने आप को तरक्की नहीं दे सकते। जिसने कर्जे दिए हैं उसने कर्जे हमारी तरक्की के लिए नहीं दिए, कर्जों पे कमाई के लिए दिए हैं। तो लिहाजा जो वो हमसे बदले में ले रहा है वो उस तरक्की की खाल उतार रहा है जो उनके पैसे से हमने की है। सर आपसे मौजूद साहब फिर एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जो BRT बनी है KPK में पेशावर में, आप क्या कहते हैं, गलत बनी है, नहीं बननी चाहिए? मेरा ख्याल है BRT में करप्शन के इल्ज़ामात है। BRT का फ़ायदा है पेशावर के लोगों को, अलबत्ता उसकी डिज़ाइनिंग में अभी भी देखता हूँ पेशावर का जो GT रोड है जिसमें ये बनी है, उसने उसका हुस्न जो है वो मान कर दिया है। वो इंजीनियर शायद काफ़ी नालायक थे, इस तरीके से BRT यहाँ पे नहीं बनानी थी, कोई साइड लाइन पे बना लेते। अब वो सड़क बड़ी तंग पड़ती जा रही है, पेशावर में ट्रैफिक कंजेशन मामूल बन गई है और इसकी वजह ऐसे नाकिस फैसले थे। अच्छा सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले 15 सालों से वहाँ पर जो PTI की हुकूमत है, तो ये जो आप बता रहे हैं करप्शन हुई है, तो सर इसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? हाँ ये बात आपकी बड़ी दुरुस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जितने 2 अदवार गुजरे हैं उनमें करप्शन पे काबू नहीं पाया जा सका, ये एक हकीकत है।
تو سر اور یہ کرپشن جو ہے صرف پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت میں نہیں ہوئی ہے، یہ پنجاب میں بھی ہوئی ہے، تقریباً ہر دور میں ہوئی ہے۔ بلوچستان اور کشمیر جو ہیں وہاں تو کرپشن جو ہے انسٹیٹیوشنلائز ہے، وہاں پہ تو کام ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور گلگت بلتستان کی بھی ماشاءاللہ حکومتیں بنتی ہیں صرف فنڈ بٹورنے کے لیے۔ یہ جب تک کوئی ہم ایسے قوانین نہ بنائیں کرپشن کے خلاف، یہ دیکھیں یہ نیب بنایا، سیاسی ادارہ بن گیا، بالکل، تو لہٰذا جب تک کرپشن کی سزا آپ سزائے موت نہیں رکھیں گے، پاکستان سے کرپشن کا صفایا نہیں ہونے والا۔ تو سر ایک ڈیموکریٹک ماحول میں اتنی زیادہ سویر ایک پنشمنٹ دینا، سزائے موت جیسی پنشمنٹ، چائنا میں ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوریا میں ہے نا۔ تو سر وہاں پہ ڈیموکریسی تو نہیں تو ہے؟ باڑ میں جائے ایسی جمہوریت جہاں پہ آپ کا پیسہ چند لوگوں کی جیب میں جا رہا ہو۔ چائنا کی حالت دیکھے کہاں پہ پہنچ گیا، کوریا کی حالت دیکھے کہاں، تائیوان کو دیکھیں جہاں کرپشن بدعنوانی کی سزائیں ہیں، یہاں پہ تو ڈر ہی نہیں ہے۔ آپ کو بھول گئے وہ بلوچستان میں کسی سیکٹری کے گھر سے جناب علی وہ کتنے اربوں روپے برآمد ہو گئے تھے۔ اچھا سر، آپ لوگ اس ٹائم پاور میں تھے تو آپ لوگوں نے اس طرح کا کوئی ادارہ بنانے کی کوشش کی تھی، یا کوئی اس طرح کا روڈ میپ تھا آپ کے پاس کہ میں ایسا یہ ادارے یہ کرپشن کے خلاف، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو؟ جی سر۔ کرپشن کے خلاف جنگ جو ہے نا، جی، یہ اب صرف اکلوتے سیاستدانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں جو پالیسی ساز ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مقننہ سے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ سے ہیں، چاہے سیاست سے ہیں، چاہے عدلیہ سے ہیں، ان سب کو سوچنا چاہیے نا کہ یہ ریلیف در ریلیف دے کے سارے چور جو ہیں پکڑے جانے کے بعد دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، اور کسی کو قانون کا ڈر ہی نہیں ہے۔ سر 2022 سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی سویلین، وہ تو ایک پیج پہ تھی، تو اس وقت تو اس والے سے کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں ہوتی ہیں، دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں۔ آج بھی اگر یہ کہتے ہیں ایک پیج پہ ہیں، غلط ہے۔ آپ سے مزید میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم اس طرح کی کوئی امید رکھ سکتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں اور پھر لوگوں کی قیادت؟ امید تو لازماً رکھنی چاہیے، کوئی خدا تو نہیں ہے کہ خان کی تقدیر لکھ دی ہیں کہ وہ اڈیالہ کا جو ہے دائمی قیدی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں ویسی بھی حالات بدلتے، بعض اوقات 5 سال نہیں لگتے ہیں، بعض اوقات 5 ایام میں تقدیر جو ہے قائے پلٹ ہو جاتی ہے۔ بالکل، ہم تو دعا کو ان کے لیے ایسی بات نہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے ایڈوکیٹ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیس کو اس طرح کا ہے کہ کیسز اگر عدلیہ جو ہیں وہ انصاف کرتی تو کیسز کی تو اوقات ہی نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عدلیہ جو ہیں وہ اپائج ہو چکی ہے۔ تو سر ایک جو چیز بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی مطلب کہ کرتی، مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کو اجاگر کیا جاتا ہے اور اس کی بہت زیادہ چرچا بھی ہوتی ہے کہ جو پاکستان کا قانون ہے وہ امیر کے لیے اور ہے اور غریب کے لیے اور تو اگر اسی طرح ہوتا جو بانی پی ٹی آئی ان کے اوپر جو کیسز بنتے اور وہ 1 یا 2 دنوں میں ختم ہو جائے، تو کیا یہ بات صحیح نہیں ثابت ہو جاتی کہ امیر کے لیے قانون اور ہے غریب کے لیے؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی امیر ہے یا غریب ہے آپ کی نظروں میں؟ ہماری نظر میں تو امیر ہیں سر۔ اچھا، ہاں جی، مثلاً اس کے کون سے کارخانے ہیں؟ سر ان کی ماشاءاللہ اتنی بڑی زمین ہے۔ کدھر ہے؟ یہ بنی گالا میں۔ یہ تو گھر ہے۔ ہاں تو گھر ہے سر، کافی، اگر نہ ہو 300 کنال کا گھر ہے۔ 300 کنال میں بھائی 300 کنال کا یہ چاہے یہ شخص 3000 کنال کا گھر بنا سکتا یہ ہے۔ تو سر امیر ہے نا ماشاءاللہ سے۔ نہیں، امیر وہ ہوتا ہے جس طرح میاں صاحبان ہیں، انڈے، دودھ، مرغی، چکن، پاناما، کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے، شوگر، سیمنٹ، اتحاد فیکٹری جو ان کی نہ ہو۔ کوئی ایک کارخانہ خان کا بتا دیں، اگر کوئی آپ کی نظر میں کوئی ایک کاروبار بتا دیں ان کا، کوئی ایک وسیلہ بتا دیں جو اس شخص کو، یہ تو اللہ کا ولی ہے اور صرف اللہ کی اس پہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ان کا عقیدہ ہے، ورنہ وہ اپنی دور میں اپنے لیے کارخانے نہ بنا سکتا، کتنے لاکھوں کروڑوں کے کاروبار کر سکتا تھا۔ لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ جو حکمران ہوگا وہ اگر کاروبار کرے گا تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ تو سر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ان کا سورس آف انکم نہیں ہے تو پھر وہ اس طرح کی لائف اور لگژری لائف کس طرح؟ سورس آف انکم آپ کو پتہ ہے 9 ارب روپے صرف خان کی اپیل پہ صرف شوکت خانم لاہور کو ملتے ہیں، 9 ارب روپے۔ آپ کا کیا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب اگر اپیل کر دیں کہ اتفاق اسپتال کو 1 ارب روپے دیں پاکستانی، مل جائیں گے؟ تو سر وہ یہ لوگوں کے اعتماد کا لیول ہوتا ہے۔ سر وہاں پہ جو اسپتال، تو جس شخص کی ایک اسپتال کی اپیل پہ 9 ارب روپے پتہ نہیں کتنے دہائیوں سے لوگ دے رہے ہیں، تو پھر نمل انہوں نے قائم کیا، اپنی ذات کے لیے قائم کیا، شوکت خانم پاکستانیوں کے لیے قائم کیے۔ اس کے علاوہ یہ جو القادر یونیورسٹی تھی
اس کا ایک پروجیکٹ کوئی بتا دے کہ اس نے چوزوں کی یا انڈوں کی کوئی فیکٹری لگائی ہو تاکہ وہ سلمان اور اپنے بچوں کے فائدے کے لیے اس نے لگائی ہو. یہ شخص جو ہیں ساری زندگی اس نے تج دی ہے پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے. کوئی بھی ڈھونڈ کے اس کی ذات میں بدعنوانی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں لا سکتا ہے. اسی لیے تو پورے پاکستان کو اگر ان کے کتنے اس پہ تہمتیں دری گئی, کتنے الزامات لادے گئے, دنیا جہان کی گڑیوں سے لے کر کتابیں تک ان پہ لکھی گئی, تو کیا ہوا؟ آج بھی وہ لوگوں کے کروڑوں پاکستانیوں کی دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے. وہ اس کی ذات کی ایمانداری ہے, لوگوں کا اس پہ اعتقاد ہے. اور پھر یہ دیکھیں نا, کس نے یہ سوچا تھا کہ 2 سال تک یہ جیل میں ڈٹ کے کھڑا رہے گا؟ وہ بھی ثابت کر دیا ایک ایسے شخص نے جو شہزادوں کی طرف پلا بڑا تھا. ٹھیک بات ہے. اچھا سر دیکھیں, آپ تو قانون کو بہت نزدیک سے جانتے ہیں. وہاں پہ القادر ٹرسٹ بنائی گئی ہے, تو القادر پبلک یونیورسٹی کیوں نہیں بنائی گئی تاکہ اس کے اندر جو ہے اور بھی لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے اور اس کا آڈٹ بھی ہو جاتا, پتہ بھی لگ جاتا کتنے پیسے ہیں, کیا چیز ہے, کتنے اسٹوڈنٹ ہیں, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, تو اس کا آڈٹ بھی ہو سکتا تھا اگر وہ. آپ کو شاید قانون کا پتہ نہیں ہے. نہیں, میں اس لیے آپ سے جانتا. یہ جو ٹرسٹ ہے نا, جی, ٹرسٹ لا کے تحت جو بھی ٹرسٹی ہوتا ہے وہ اس پراپرٹی کا مالک نہیں ہوتا ہے. نمبر 1, 1 روپے بھی اگر ٹرسٹی اپنی جیب میں ڈالے گا یا خرچ کرے گا تو وہ آڈیٹیبل ہے, لازماً مینڈیٹوریلی اس کا آڈٹ ہوگا. اور القادر ٹرسٹ کا ہر وقت آڈٹ ہوا ہے اور 1 روپے کا حساب ہے. ٹھیک ہے. اگر القادر یونیورسٹی سے خان کی ذات کو, خان کے خاندان کو کوئی ایک شخص کہہ دے کہ یہ فائدہ ہوا ہے, اگر اس کو ذات کو فائدہ نہیں ہوا ہے, خاتم النبیین اتھارٹی عمران خان نے بنائی. عمران خان نے ہی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی میں جس خطوط پہ وہ اس یونیورسٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے اور چاہتا تھا, یہ ایسا آئیڈیا کبھی پاکستان میں آیا ہی نہیں. کیا آئیڈیا ہے سر, وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. مثال کے طور پہ یہ جو القادر یونیورسٹی ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس نے انٹرنیشنل یونیورسٹی بننا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آج کل تو حکومت نے تحویل میں لے لی ہے, لیکن یہ وقتی اقدامات ہے. یہ چیلنج ہوں گے کیونکہ یہ کسی خاندان کی ملکیت نہیں ہے, یہ اس کا عمران خان سے تعلق نہیں ہے, یہ ایک ٹرسٹ کی ملکیت ہے. ٹرسٹ کے تحت قانون میں ٹرسٹ کی پراپرٹی کو تبھی فارفیٹ کیا جا سکتا ہے جب اس ٹرسٹ کی معاملات میں غبن جو ہے وہ ثابت ہو جائے. تو سر یہ جو ٹرسٹ ہے اس میں بورڈ آف گورننس میں کون کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کے بہت نزدیک جانے جاتے ہیں. ہاں, تو کوئی کرپٹ اس میں ہے نہیں. تو سر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ انڈیپینڈنٹ لوگ آپ کو رکھ لیتے ہیں. چلے آپ بتائیں, نون میں سے کس کو اسحاق ڈار کو رکھتے؟ نہیں سر, نون میں سے نہ رکھتے, کس کو رکھتے؟ لوگوں کو رکھتے. ہاں جی, انڈیپینڈنٹ لوگوں کو رکھ لیتے. وہ انڈیپینڈنٹ لوگ آپ مجھے بتائیں گے نا کہ پاکستان میں ایسے کون سے انڈیپینڈنٹ کوپڑیاں ہیں جن کو اس ٹرسٹ میں نہ رکھ کے ہم نے ملک و قوم کا نقصان کر دیا ہے. نہیں سر, ملک و قوم کا نقصان کی یہاں بات نہیں, ایک ادارہ چلانا ہے اور ادارہ وہی چلا. تو ادارہ وہی چلا رہے تھے نا, اس کو ایکسپیرینس ہو جس چیز کا. ابھی جیسے میں پرنسپل نہیں کسی اسکول کا. چلیں آپ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب رہ گئے ہیں, اس میں ہونے چاہیے بورڈ آف گورنر میں. نہیں سر, اور کوئی اگر آپ صحیح سمجھتے تو ہو سکتا ہے. آپ بتائیں نا سر. میں تو یہی کہتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو جو مثلاً کون ہے وہ انڈیپینڈنٹ؟ سر اس کے لیے تو ویکینسی نکالنی پڑیں گی, انٹرویوز دینا پڑیں گے. نہیں نا, آپ کو یہ علم نہیں ہے اس کا. یہ بورڈ آف گورنر کوئی امپلائمنٹ نہیں ہوتی ہے, یہ والنٹری جاب ہوتا ہے. اور ہر ایک شخص جو ہیں اپنے نقطہ نظر سے اپنے اعتماد کے لوگوں کو جو اس کی کسوٹی پہ پورا اترتے ان کو اس میں ڈالتا ہے. اچھا سر, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم جس طرح کے پاکستان اور انڈیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس اکوپمنٹ بھی ہے, ہمارے پاس بامبس وغیرہ بھی. ہم جب بیرونی ملک سے اگر ہمارے پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں کور, ہماری اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. لیکن جو ہمارے اندرونی حالات اس وقت مطلب کہ افراتفری کا شکار ہیں, دراڑیں ہیں اور ایتھنک گروپس آپس میں جو ہیں وہ تھوڑی سی خلش آ گئی ہے. کون سی ایتھنک گروپ آیا؟ جس طرح ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں کہ پنجاب ایتھنک سٹی سے تعلق رکھنے والوں کو جو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ تو دہشت گردی ہے نا, وہ تو بلوچی پنجابی تو نہیں ہے, وہ تو چند دہشت گرد ہیں جو پنجابیوں کو بے گناہ مار رہے ہیں. یہ اس میں ایتھنیسٹی کا سوال تو نہیں ہے نا. تو سر ایک ایتھنک گروپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ کس طرح. یہ دہشت گردی ہے, پنجابیوں کو مارنا دہشت گردی ہے, چاہے وہ بلوچ مارے, چاہے پشتون مارے, چاہے کوئی ان کو مارے. یہ ظلم ہے. بے گناہ لوگ روزگار کے لیے بچوں کو رزق کمانے کے لیے جاتے ہیں, آپ ان کو مار دیتے ہیں کیونکہ وہ زبان سے یا ڈومیسائل سے پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کے کرنے والا چاہے کوئی ہو, انسان نہیں ہو سکتا ہے.
بالکل سر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. باقی سے جو پہلگام میں ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد سے جو ہے انڈیا اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ کشیدگی کا شکار ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ بھی سیاسی طور پر اور انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر بہت گہری. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلگام کے معاملات پہ جو جن ممالک نے ثالثی کی کوشش کی ہیں پاکستان کو پہل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ انڈیا کا جو دعویٰ ہے غلط ہے، اور اگر یہ اس خطے میں جنگ لازماً تھوپنا چاہتے ہیں تو یہ جنگ خطے تک محدود نہیں رہے گی، عالمی مارکیٹ پہ اس کے اثرات ہوں گے. جنگ کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے جوہری ملک ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی جو ایگریشن ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. اس میں کوئی شک، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک پارٹی اس کا سوشل میڈیا جو ہے ریاست کو، ریاستی اداروں کو نشانہ بناتا رہا ہے، تو اب یہ جو ایک کٹھن دور ہے اس میں بھی اسی طرح یہ جو ریاستی ادارے یہ پی ٹی آئی کے ایما پہ نہیں ہو رہے ہیں. جی سر. اور نہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا نام بدنام کر رہے ہیں. یہ چند یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ مانیٹائز کیے ہوئے ہیں، وہ پیسے کمانے کے چکر میں لگے ہیں. انہوں کنڈم کرتے ہیں سر. لازماً ہمیشہ میں نے کنڈیم کیا ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، ابھی آپ نے گفتگو سنی، ہمارے ساتھ سینئر پولیٹیشین شیر افضل مروت صاحب موجود تھے. اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز فوری آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.